وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ العظیم۔ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، یہ صنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ وہ حکمت ناز تھا جس پر خردمندان مغرب کو، وہ حکمت جس پر ناز تھا خردمندان مغرب کو، حوث کے پنجے خونی میں تیغ کارزاری ہے۔ تدبر کی فسونکاری سے محکم ہو نہیں سکتا جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے۔ ڈائس پہ تشریف فرما ذمہ داران اور محترم سامعین، قرآن حکیم نے بہت سارے مقامات پر یہ بتلایا ہے کہ ریاست کیسے چلائی جائے، حکومت کا انتظام کیسے کیا جائے، فیصلے کیسے کیے جائیں۔ خلافت کا تصور بہت واضح طور پر پیش کیا، لیکن اس سے کہیں زیادہ تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم نے معاشی اصول دیے۔ کمایا کیسے جائے، خرچ کیسے کیا جائے، انفاق کہاں پر کیا جائے، کب کیا جائے، کن پر خرچ ہو، زکوٰۃ کے سلسلے میں، سود کے سلسلے میں، مال باطل کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم نے سیاسی اصولوں سے کہیں زیادہ معاشی اصولوں پر گفتگو کی۔ اس سے اور آگے بڑھ کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے معاشی اصولوں سے بھی کہیں زیادہ معاشرتی اصولوں پر گفتگو کی کہ معاشرہ کیسے بہتر ہو، سوسائٹی میں کیسے امپرومنٹ لایا جائے، کیسے تبدیلی لائی جائے، سوسائٹی کی خرابیوں کو کیسے دور کیا جائے۔ اس سے بھی کہیں زیادہ قرآن نے اگر کسی چیز پر گفتگو کی ہے تو وہ فیملی سسٹم پر گفتگو کی ہے، آئلی قوانین پر گفتگو کی ہے، میاں اور بیوی کے تعلقات پر گفتگو کی ہے، ذمہ داریوں کو زیر بحث لایا ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم نے جگہ جگہ آئلی قوانین، فیملی لاز کے اوپر ڈسکشن کیا ہے۔ اور اس سے بھی کہیں زیادہ اگر قرآن حکیم نے گفتگو کی ہے تو وہ فرد کی تربیت کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ انسان کیسے تبدیل ہو، انسان کیسے ایک مثالی انسان بنے۔ اسی وجہ سے جو ترتیب ہماری تبدیلی کی مطلوب ہے، جو انقلاب ہم چاہتے ہیں، اس کا پہلا پوائنٹ تو فرد ہے۔ فرد تبدیل ہو تو پھر اس کے بعد اچھے خاندان وجود میں آ سکتے، اچھے خاندان وجود میں آئیں گے تو پھر اس کے بعد اچھا معاشرہ، اچھی سوسائٹی وجود میں آ سکتی۔ اچھی سوسائٹی وجود میں آئے گی تو پھر وہاں پر خوشحالی بھی آئے گی، معاشی اصولوں پر بھی عمل ہوگا، اور پھر اس کے بعد آخری مرحلہ وہ ہے جسے ہم تشکیل ریاست کا مرحلہ کہتے ہیں، کہ جہاں پر حکومت درست ہوگی اور اس کے نتیجے میں بالآخر وہ قوانین نافذ ہوں گے جو مجموعی طور پر اس پورے سسٹم کو صحیح طور پر چلانے میں مددگار ہوں گے۔ گفتگو کا میرا جو عنوان ہے وہ یہ کہ خاندان سوشل سسٹم کو مضبوط کرنے کا سب سے بنیادی ذریعہ۔ ایک طرف ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ دنیا نے بہت تیز رفتار ترقی کی ہے۔ مغرب کے انفراسٹرکچر کو دیکھیں، شاندار قسم کے ایئرپورٹس ہیں، بہترین قسم کے اپارٹمنٹس ہیں، زبردست قسم کے نگاہوں کو خیرہ کرنے والی ہوٹلز ہیں۔ ایسا انفراسٹرکچر ہے کہ انسان اسے دیکھے تو متاثر ہو کر رہ جائے، منہوئے حیرت ہو کر رہ جائے۔ ان شاندار اپارٹمنٹس کے اندر اگر ہم مزید دیکھیں آگے بڑھ کر تو یہ محسوس ہو کہ ایک ایک فلیٹ ایسا ہے جس کے اندر سارے کے سارے سامان عیش فراہم ہیں، لیکن اس کے اندر جو زندگی گزر رہی ہے وہ زندگی سکون سے دور ہے، اطمینان سے دور ہے۔ وہاں پر محبت کی کمی ہے، وہاں خوشگوار تعلقات کی کمی ہے، وہاں جھگڑے ہیں، وہاں تنازعات ہیں، وہاں ٹینشن ہیں، وہاں پر سائیکیاٹرک پرابلمز ہیں، وہاں پر بہت سارے ایسے ایشو ہیں جس کو حل کرنے کے لیے مستقل کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن وہ کوششیں کسی طریقے سے انسان کو سکون نہیں دے پا رہی ہیں۔ میں کچھ فیکٹس اینڈ فگرز اس موقع پر آپ کے سامنے رکھوں۔
صورتحال اس وقت دنیا کی یہ ہے کہ دنیا میں جو فیمینسٹ موومنٹ چلی تھیں انہوں نے عورت کو میدان معیشت کے اندر لایا، اور جب میدان معیشت میں انہوں نے عورت کو لایا تو اس کے بعد ایک عورت یہ محسوس کرنے لگی کہ میں جب اپنے بلبوتے پر زندگی گزار سکتی ہوں تو میں کیوں اطاعت کی روش کو اختیار کروں۔ مسائل بڑے، پھر اس کے بعد مزید میاں اور بیوی دونوں مل کر یہ سوچنے لگے کہ کیوں ہم بچوں کی ذمہ داری کو قبول کریں۔ بچے بیمار ہوتے ہیں تو ہاسپٹلز کے چکر، راتوں کی نیندوں کا ڈسٹرب ہونا، یہ سب ہماری لائف کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ چنانچہ مسز اینی بیسنٹ کی انگلینڈ سے جو زبردست تحریک اٹھی تھی، اس نے غیر معمولی کامیابی حاصل کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ابتداً ہم دو ہمارے دو کا نعرہ، پھر ہم دو ہمارا ایک کا نعرہ، پھر ہم دونوں ہی کافی ہیں کا نعرہ، اور پھر اس کے بعد ہم دونوں بھی نکاح کے بغیر زندگی گزار سکتے ہیں، جب ضرورت ہوگی اس وقت مل لیں گے اور اپنی خواہش کو پورا کر لیں گے۔ کوہیبٹنگ۔ اس کے بعد مزید معاملہ آگے بڑھا تو اس بدترین عمل پر انسانیت گئی جس کے نتیجے میں ایک قوم پر اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی تھی اور قوم تباہ کر دی گئی تھی، قوم لوط، اور وہ چیز دنیا میں باقاعدہ قانونی موقف اختیار کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اس طریقے سے خاندان کا یہ جو نظام تھا، خاندان کا یہ جو ادارہ تھا، جو انسان کے لیے سکون کا ذریعہ تھا، وہ نظام آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا گیا۔ ابھی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ $50 بلین سالانہ کی انڈسٹری ہے، ایسے روبوٹس کی انڈسٹری جو شوہر کو بیوی کی ضرورت سے بے نیاز کرتی اور بیوی کو شوہر کی ضرورت سے بے نیاز کرتی۔ نکاح کی سچویشن یہ ہے کہ امریکہ میں 47% نکاح طلاق کے اوپر ختم ہو رہے، اور بہت ساروں کا اب یہ ماننا ہے کہ نکاح کی ہم کو ضرورت نہیں۔ 25% ایسی خواتین ہیں جو سنگل پیرنٹ کا رول ادا کر رہی، وہ نہیں جانتی کہ میرے پیدا ہونے والے بچے کا باپ اصل میں کون ہے، کہاں ہے۔ یہ ٹیمپرری باپ، یہ ٹیمپرری شوہر، یہ آتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، لذت حاصل کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں، یہ غائب ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں معاشرہ دن بدن زبردست قسم کے اخلاقی افلاس کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ڈیوڈ سیلبون ایک بہت بڑا مفکر ہے، ایک بڑا آتھر ہے، اس نے ایک کتاب لکھی لوزنگ بیٹل اگینسٹ اسلام۔ اس کے اندر اس نے وہ 10 ریزنز بتلائے جس کی وجہ سے اس کا یہ ماننا ہے کہ مغرب اب اسلام سے جنگ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اس میں اس نے جو 7واں ریزن لکھا، اس کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت مغرب کا جو اخلاقی افلاس ہے، خطروں کا جو مغرب کے اندر بحران ہے، اور اس کے بالمقابل اسلام کا جو زبردست اور مستحکم اخلاقی نظام ہے، مغرب اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکے، اور اس کے نتیجے میں ہم بہت تیز رفتار قسم کے کرائسس کی طرف بڑھ رہے۔ یہ بات کہ ایک محنت کرنے والا شوہر ہو جو حلال کمائی کمائے، اطاعت کرنے والی وفادار بیوی ہو، فرمانبردار اولاد ہو، اس کے بارے میں انگلینڈ کے دانشوروں کا کہنا ہے کہ یہ تو 1950 سے پہلے کی باتیں، اب ان کو چھوڑ دیا جائے۔ انگلینڈ کے پرائم منسٹر جان میجر نے بیک ٹو بیسک اس عنوان سے باقاعدہ ایک کیمپین لانچ کی تھی۔ ٹونی بلیئر نے بھی اس سلسلے میں کوششیں کی تھی، لیکن مجموعی طور پر سوسائٹی جس ڈگر پر تیز رفتاری کے ساتھ گامزن ہے، اس کے نتیجے میں اب کنٹرول کرنا ان کے بس میں نہیں رہا۔ 40% بچوں کے بارے میں ماننا ہے کہ شوہر سے ہٹ کر دوسروں سے دنیا میں ان کی آمد ہوا کرتی۔ مطلقہ جو خواتین ہیں ان کی سچویشن بھی بہت خراب صورتحال ہے۔ جو بچے ان کے ہیں ان بچوں کا تعلیمی معیار پست سے پستر ہے، ان کی زندگی مستقل ٹینشنوں سے بھرپور ہے، انہیں مستقل کونسلر کی ضرورت پڑتی ہے، مستقل سائیکیٹرسٹ کی ضرورت پڑتی ہے، ایگزامینیشنز میں ان کا پرفارمنس بہت خراب ہے۔ یہ مجموعی طور پر صورتحال اس وقت خاندانی نظام کی۔ ایسے میں اگر ہم دیکھیں
کہ یہ خاندانی نظام جو بہت تیز رفتاری کے ساتھ زوال کی طرف گیا ہے، اور مجموعی طور پر صرف یہ معاملہ اب امریکہ اور انگلینڈ کا نہیں رہا، بلکہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ مشرقی ملکوں کو بھی اس نے متاثر کیا۔ ہمارا ملک جس کے بارے میں یہ ماننا تھا کہ دنیا کے بہت ہی کم طلاق کے ریٹ میں نمایاں ملک ہے، یہاں بھی بہت واقعات اب بڑھنے لگے ہیں۔ آج بھی بعض ممالک ایسے ہیں جہاں پر طلاق 1% سے بھی کم ہے، قطر میں 0.4% ہے، ایک ملک کے اندر تو صرف 0.3% ہے، لیکن بعض ممالک میں اس وجہ سے بھی کم ہے کہ وہاں پر طلاق کی گنجائش ان کے مذہب کے اندر ہی نہیں، اس وجہ سے کم ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ زندگی کے سکون کو ان لوگوں نے عملاً غارت کیا ہوا ہے۔ ایسے میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ تبدیلی آئے کہ لوگوں کو خاندان کے ذریعے سے سکون ملے، گھر میں پہنچے تو اطمینان نصیب ہو، وہ کیفیت محسوس ہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو لوگ کہتے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گھر میں بہار آ گئی، گھر والے ہمارا استقبال کریں، گھر میں ہم وقت گزاریں تو ہم سے گھر والے خوش ہوں۔ لیکن کووڈ-19 کے اندر رپورٹس نے یہ بتایا کہ ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز دنیا میں 250% زیادہ ہو گئے، اس وجہ سے کہ گھر میں شوہر نے وقت گزارا، اس کے رزلٹ یہ آیا کہ ٹینشنز بڑھے، تعلقات میں مزید خرابیاں پیدا ہوئی اور صورتحال مزید بگڑی، اور اس طریقے سے بگڑی کہ بالآخر کئی مقامات پر سپریشن کے اوپر نوبت آ گئی، زندگیاں الگ الگ ہو گئیں۔ قرآن حکیم نے بہت واضح قسم کا ایک نظام دیا ہے، زندگی کے بارے میں یہ اصول دیا ہے کہ نکاح ایک بہت پاکیزہ طریقہ ہے، نکاح کے علاوہ کسی اور طریقے سے اپنی خواہش نفس کو پورا کرنا انسان کے لیے نہایت نامناسب رویہ ہے۔ اور جب انسان نکاح کرے تو پھر شوہر بیوی کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کو قبول کرے، بیوی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرے، اولاد اگر اللہ رب العالمین عطا کرے تو ان کی قدردانی کرے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، یہ سمجھ کر کرے کہ اس کے نتیجے میں اللہ کی رحمتوں کا اس گھر کے اوپر نزول ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اولاد جب بڑی ہو جائے، شعور کی عمر کو پہنچے، تو اولاد والدین کی قدردانی کرے، ان کی خدمت کر کے راحت محسوس کرے، دل کا اور روح کا سکون وہ حاصل کرے۔ اور اللہ رب العالمین کے پیغمبروں کی زندگی کو دیکھے تو انہوں نے اپنے گھروں کو اسی ذریعے سے وہ نمونہ بنایا تھا کہ حقیقی معنوں میں گھر سکون کا دہ بنے تھے، حقیقی معنوں میں گھر رحمت کا دہ بنے تھے۔ قرآن حکیم نے تذکرہ کیا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ اسماعیل کا اپنی کتاب میں تذکرہ کرو، وہ سچے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے، ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کا وہ حکم دیا کرتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کی تڑپ کا قرآن نے تذکرہ کیا کہ جب موت کا وقت آیا تو اس موقع پر بچوں کو جمع کر کے سوال کیا کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی بندگی کو اختیار کرو گے۔ اسی طریقے سے حضرت لقمان کا تذکرہ قرآن نے کیا کہ حضرت لقمان نے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھیں وہ کتنی بلند قسم کی، اعلیٰ اخلاقی قسم کی نصیحتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے آپ کو خبردار کرنا۔ انبیائی زندگی ایک طرف ہمارے سامنے ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ اچھی صورتحال پیدا ہو اور خراب صورتحال سے ہم بچیں تو اس کے نتیجے میں کچھ چیزوں کو ہمیں اختیار کرنا پڑے گا۔ طلاق کے بارے میں سروے رپورٹس یہ بتلاتی ہیں کہ سب سے زیادہ طلاق کے واقعات لیک آف کمٹمنٹ کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ دنیا میں جتنی طلاق ہوا کرتی ہیں اس کا 73% لیک آف کمٹمنٹ کی وجہ سے، غیر ضروری بحث مباحثے کے نتیجے میں 56% طلاق کے واقعات ہوا کرتے ہیں، عدم اعتماد کی وجہ سے 55% طلاق کے واقعات ہوا کرتے ہیں۔ شوہر کو اعتماد نہیں ہے کہ بیوی صرف مجھ سے ہی تعلق قائم رکھتی ہے یا کسی اور سے بھی، بیوی کو شوہر کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ باہر جا کر اور کن کن سے تعلقات ناجائز قسم کے رکھتا ہے۔ اس بنیاد پر 55% طلاق کے واقعات ہو رہے ہیں۔
بہت زیادہ کم عمری میں نکاح کے نتیجے میں 46% طلاق کے واقعات کی رپورٹ ہے، اور ایک دوسرے سے غیر ضروری ایکسپیکٹیشنز کے نتیجے میں 45% طلاق کے واقعات ہو رہے ہیں۔ نکاح سے صحیح طور پر تیاری نہیں کرنا، نکاح سے پہلے ذمہ داریوں کی صحیح طور پر تفہیم نہیں کرنا، پری میرج کاؤنسلنگ نہیں کرنا، اس کے نتیجے میں 41% طلاق کے واقعات ہیں، اور پھر ڈومیسٹک وائلنس کے نتیجے میں 25% طلاق کے واقعات۔ اس کو ختم کرنا ہے تو میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ ایک اچھی فیملی اگر بن سکتی ہے تو وہاں پر ایک دوسرے کو ہرٹ کرنے سے انسان کو بچنا ہوگا، ایموشنلی ہرٹ کرنا یا کسی اور ذریعے سے ہرٹ کرنا، اس سے بچنا ہوگا۔ دوسرے کہ بحثوں میں الجھنے کو اوائڈ کرنا ہوگا۔ تیسرا یہ کہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا، ایک دوسرے کی خامیوں اور کمزوریوں کو چھپانا ہوگا۔ چوتھے ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرنا ہوگا، اعتماد کرنا ہوگا۔ پانچویں ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوگا۔ ہر انسان صرف خوبیوں کا مجموعہ نہیں ہو سکتا، خوبیوں کے ساتھ خامیاں بھی پائی جائیں گی، تو برداشت کی بھی عادت ڈالنی پڑے گی۔ چھٹے خوبیوں کی قدردانی کرنا پڑے گا، انہیں اپریشیٹ کرنا پڑے گا، ان پر شکر ادا کرنا پڑے گا۔ ساتویں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ایک دوسرے کی قدردانی کرنی پڑے گی۔ آٹھویں کرائسس کی جب سچویشن آئے، اسٹریس کی کوئی اگر سچویشن آئے تو اس موقع پر ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کے رویے کو اختیار کرنا ہوگا۔ نویں روحانی سکون کے حصول کے لیے جو راستہ قرآن نے بتلایا ہے اس راستے کو بھی اختیار کرنا پڑے گا۔ اور 10ویں ایک دوسرے کو مناسب وقت دینا پڑے گا، بغیر وقت دیے صحیح طور پر انسان دوسرے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے خوشیوں کے موقع پر ایک دوسرے کو شیئر کرنا چاہیے، کمٹمنٹ اگر جو کیا گیا ہے وہ کمٹمنٹ کے اوپر قائم رہنا ہوگا۔ مسائل اگر آ جائیں تو گفتگو کر کے حل نکالنا چاہیے، رویہ پازیٹیو قسم کا ہو، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہو، پازیٹیو اپروچ ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صبر کا رویہ ہو کہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو بے صبری اور جلد بازی کی وجہ سے بگڑ جایا کرتے ہیں۔ ایک دوسرے سے حسد سے بچنا پڑے گا۔ بعض موقع پر فیملی ممبرز ایک دوسرے سے حسد کر کے بھی معاملات کو خراب کر دیتے ہیں۔ غرور و تکبر بھی معاملات کو تباہ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور روڈنس بھی تباہ کرتا ہے تعلقات کو۔ غیر معمولی قسم کا غصہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آ جانا، یہ بھی تعلقات کو خراب کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم کو پروان چڑھانا پڑے گا جو خاندان کو اچھے رخ پر لے جا سکتے ہیں، ان چیزوں کو اوائڈ کرنا پڑے گا جو خاندان کو تباہ کرتے ہوں۔ اگر فرد کی تربیت صحیح ہوگی خاندان اچھا بنے گا، خاندان اگر اچھا ہوگا تو اس کے نتیجے میں سوسائٹی اچھی بنے گی، اور پھر اس کے بعد ہی ہم اس بات کی توقع کر سکتے ہیں کہ ہم ایک بڑی تبدیلی کی طرف پیش رفت کر سکیں گے۔ ورنہ وہ انقلاب جو صرف سیاست و حکومت کی سطح پر آئے، وہ انقلاب جو صرف معاشی سطح پر آئے لیکن فرد تبدیل نہ ہو، سوسائٹی تبدیل نہ ہو، تو ایسا انقلاب کبھی بھی دیرپا نہیں ہو سکتا، پائیدار نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری سوسائٹی کو صحیح خطوط پر تبدیل کرنے کی ہمارے اندر قوت و طاقت اور صلاحیت بھی عطا فرمائیں، توفیق بھی دے۔ آمین وآخر دعوانا۔